کار کیجیے اہتمام. اسی طرح صدقات دیجیے, مال خرچ کیجیے اپنا, صدقات دیجیے افضل ہے. یاد رکھیے رمضان میں جو ہے صحابہ وغیرہ بہت خرچ کرتے تھے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ تیز تند ہواؤں کی مانند صدقہ کرتے تھے. عام دنوں میں تو کرتے تھے, لیکن ان دنوں میں جب تیز ہوائیں چلتی تو ہوا تو ہمیشہ چلتی ہے, جب تیز چلی تو سمجھ میں آتا نا, زیادہ صدقہ کرتے تھے. اسپیشل صدقہ کیجیے. صدقے کے ساتھ ساتھ اگر آپ زکوٰۃ دیتے اس مہینے تو زکوٰۃ کے لیے پہلے سے کلیکشن وغیرہ ہو گیا کیا جمع دیکھ لیں, تاکہ آپ کا جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے پہلے آپ سونے کا بھاؤ نکال لیں, تاکہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. پراپرٹی کا بھاؤ نکال لیں, جو بیچنے کے لیے لیتے اس کا کیلکولیشن کر لیں. اسٹاکس کا آپ نکال لیں, کتنا اسٹاک سال بھر بچا رہتا ہے آپ کا, اس کا حساب سب کا دینا ہے نا زکوٰۃ. کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے وہ دیکھ لیں. اگر رمضان میں فصل آ رہی ہے تو, نہیں تو فصل پہ, کھیتی باڑی کا معاملہ فصل پہ کرنا ہے میرے بھائی. یہ سب چیزوں کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. عام زکوٰۃ ہم 2.5% دیتے, عموماً شہر میں اربن پاپولیشن کو 2.5 میں ہو جاتا کم, لیکن رورل کے اندر غلے کی زکوٰۃ ہے, جانور کی زکوٰۃ ہے, سب کی الگ الگ ہوتی ہے. یاد رکھیں تو 2.5% ایک زکوٰۃ ہوتی ہے, 5% بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, 10% بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, 20% بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. الگ الگ ہے. 2.5% جنرل ہم لوگ جو دیتے کیش وغیرہ, سونا چاندی جو بھی ہے, ایسٹس, ایف ڈیز, بانڈ, اسٹاکس اور وغیرہ وغیرہ 2.5. لیکن کھیتی باڑی کے اندر اگر پانی دے کر کھیتی آپ کرتے ہیں, مطلب خرید کر, تو پھر 5% اس پہ زکوٰۃ ہے. فصل پہ زکوٰۃ ہے, سال پر نہیں ہے. اس میں جب بھی فصل نکلے 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں دینا ہے. اس کے بعد جو پانی قدرتی مطلب بارش سے ہو جاتا ہے, مطلب اس کو پانی دینا نہیں پڑتا, کھیت کو خریدنا نہیں پڑتا, آٹومیٹک ایسا بھا پاری ہو جا رہا, بارش آتی ہو جاتا, ٹھیک ہے, یا ندی کی بازوش کھیت ہے تو پانی دینا نہیں پڑتا, تو وہاں 10% دینا ہے آپ کو ہر فصل. اور ریکاز خزانے وغیرہ جو مل جاتے کبھی کسی کو تو 20% اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جانوروں کی الگ ہے, یاد رکھیے اس کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی بول کے نہیں, کوئی موقع ملا تو ہم دیکھیں گے اس کو بھی. بہرحال تو زکوٰۃ اگر دیتے ہیں زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ فطرہ, یہ سب خرچ سے ریلیٹڈ ہے نا, فطرے کا بھی کیجیے اہتمام. فطرہ کب دینا ہے آپ کو؟ شوال کا چاند جب دکھ جاتا, مطلب عید کا چاند جب دکھ جاتا ہے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک آپ کو دینا ہے. لیکن اگر کوئی تنظیم وغیرہ جمع کرتی ہے تو ان ایڈوانس آپ دے سکتے ہیں, پہلے سے بھی دے سکتے ہیں جمع کرنے والوں کو, جیسا کہ مسجد کمیٹی آ رہی ہے ویسا 27 سے ہم جمع کر رہے ہیں, دے دیجیے. لیکن بانٹیں گے کب, دینا کب ہے ایکچوئل, اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے. جس نے چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا اور عید کی نماز کیا دیا تو اس کا عام صدقہ فطرہ نہیں ہوا. فطرہ جو کفارہ ہے, جو گناہ ہو جاتے ہیں معصیت روزے کی حالت میں, اس کا دینا ہے. کتنا دینا؟ 2.5 کلو سے 3 کلو اپروکسیمیٹلی آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس زمانے میں جو ویٹ چلتا تھا اس کو کیلکولیشن کرتے علماء تو الگ الگ آتا ہے, بٹ 2.5 to 3 kg ہوتا ہے. 3 kg بس دے دو, بس ختم رفلی. کیا دینا ہے؟ وہ چیز دینا جو غذائیت کے طور پہ کام آتی ہے. وہ میوے میں نہیں چلیں گے, سیویاں میں نہیں چلیں گی. غذائیت مطلب جسے کھانا کھایا جاتا ہے, پیٹ بھرا جاتا ہے. تو اس زمانے میں کیا کیا دیتے تھے لوگ؟ کھجور دیتے ہیں. عرب کھجور سے کمپلیٹلی کھانا کہتے ہیں. منقع, ان کا کھانے کے مطلب منقع, اور دودھ پیتے تھے. تو کھجور, منقع, پنیر, جو بھی قسم کا باہرلی جس کو کہتے ہیں اناج ہوتا ہے, وہ یہ سب دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ بھی جو بھی غذائیت ہوتی ہے تو وہ دیجیے. لیکن اللہ کے لیے سڑی ہوئی چیزوں کا فطرہ مت دیجیے. کیڑے گھیوں فطرے میں مت دیجیے, اور فطرے میں صرف گھیوں مت دیجیے. فطرے میں گھیوں کچھ صحابہ دیا کرتے تھے چونکہ گھیوں دینا افضل تھا. کیوں افضل تھا؟ کیونکہ گیہوں مہنگا تھا, بارلی جو سستی تھی. تو کیا دے رہے تھے؟ وہ اچھی چیز دے رہے تھے نا. ابھی آپ کیا اچھا, کیا اس سے اور مہنگا؟ چاول دیجیے, غذائیت ہے وہ بھی. اور ایسی غذائیت ہے جس کو لو اور پکاؤ. گیہوں لینا ہے, صاف کرنا ہے, پسنے ڈالنا ہے, آٹا آنا ہے, پھر روٹی بننا ہے. چاول گئے بن گئے. لیکن اب چاول کون دے گا؟ 30 روپے سے چالو ہو رہے چاول. ٹھیک ٹھیک, 3 کلو 90 روپے جا رہے. ادھر گیہوں کے اندر تو اپن 20 روپے کے 60 میں نپٹ رہے. اور وہ فطرے کی گیہوں بول کے الگ ہی گیہوں کا اسٹاک رہتا, وہ تو 15 میں چل رہا. پھر فطرے کی گیہوں کے لیے کیا کرتے ہیں, سال بھر راشن نہیں لاتے. فطرے کی گیہوں دینے, راشن کا اناج لا کے دیتے. اللہ اللہ اللہ, 5 روپے کلو والا. میں اس سے وہ خراب ہی نہیں بول رہا اناج. لیکن تم اللہ کے پاس دیکھو کتنا اللہ رزق دے رہا ہے, اور تم خالی فطرہ اتنا تھوڑے سے. ہاں, کوئی آدمی بولے کہ میں اتنا غریب آدمی پھر بھی فطرہ دینے کی سوچ رکھتا ہوں, تو میں 5 روپے والا گیہوں لا کے دے دیکھو بس. لیکن یار میرے جیسا آدمی یہ غلیظ حرکت کرے, سال بھر کبھی نہیں کھاتا ہوں اناج, ابھی جا کے پورا راشن کارڈ کے تھرو اناج لے کے آتا ہوں سب کے نام سے. اناج بلیک سے خرید رہا ہوں راشن کا, اور لوگوں کو فطرہ دے رہا ہوں. کیا تماشا لگا یہ؟ کیا اللہ قبول کریں ایسے فطروں کو؟ یہ 2 نمبر 3 نمبر کے راستے نکال کے کام کر رہے ہو اللہ کے لیے. اچھا اناج, غذائیت, پسا ہوا آٹا بھی دے سکتے آپ. صحابہ نے جو گیہوں دیا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام وغیرہ میں گیہوں ہوتا تھا, تو گیہوں بہت مہنگی چیز تھی اس زمانے میں, تو وہ لوگ گیہوں دے رہے تھے فطرے میں. تو گیہوں پہ چپک ہی گئے ہم لوگ. بس جواری بھی دو نا آپ, 40 50 60 روپے کلو نکالو. چاول نکالو,
کیوں نہیں؟ لیکن منقع اور کھجور مت دو، چونکہ ہمارے علاقے میں منقع اور کھجور غذائیت نہیں ہے کھانے کے لیے. ہم تو 2 سے 3 کھجور کے بعد معاملات بدل جاتے ہیں ہم لوگوں کے، پیٹ کی گرمی زیادہ ہوگی بولتے لوگ، پھر پریشانی ہوتی. لیکن عربوں کے لیے وہ کھانا ہے، کھانا فوڈ ہے، فوڈ. دودھ اور بس کھجور مل گیا، منقع دودھ مل گیا، کھانا ہو جائے گا ان کا، کافی ہے. فطرہ زکوٰۃ اگر آپ دیتے سالانہ زکوٰۃ دیجیے، فرض ہے. اب چونکہ فرض ہے، اس کی کیا اہمیت ہے میں اس ڈسکشن میں نہیں جا رہا ہوں، سب جانتے ہیں. اللہ کے لیے اس کو چرائیے مت، ماریے مت، جس کا حق اس تک پہنچائیے. فطرہ دیجیے، جو دینا ہے بہت کم ہوتا ہے، 3 کلو کے قریب. گیہوں کوئی ضروری نہیں، گیہوں دو، چاول دو، ہاں اس کے علاوہ جوار دو آپ کے پاس ہوتی ہے، اچھا جو اچھا فوڈ گرین ہے جس کو بولیں گے وہ سب دو. یا ڈائٹنگ وغیرہ میں آج کل بہت لوگ چل رہے ہیں میں یہ کھا رہا میں وہ کھا رہا، سپر فوڈ، وہ سپر فوڈ دو. غریبی اس بہانے وہ بھی کھا لے کچھ. آج کل بڑا لوگ ہیلتھ کانشیس ہو گئے نا، سپر فوڈز کھا رہے ہیں قسم کی. کھلاؤ وہ بھی لوگوں کو، بس غذائیت ہو. تو آپ کو 3 کلو تک دینا ہے. 3 کلو کتنا کاسٹ؟ اگر آپ 50-60 روپے والا بھی کوئی اناج اگر خریدیں گے نا، 3 کلو کی کاسٹ کتنا ہوگی آپ اندازہ لگائیے. 180 روپے سے اوپر نہیں جا رہی ایک فرد کی طرف سے. ہو کتنے گھر میں لوگ ہوں گے یار؟ ایک ٹائم میں ہوٹل میں جاتے تو 10 مطلب 6-7 لوگ اگر ہے تو ایک ہوٹل میں ایوریج کھانا جس میں ایک سٹارٹر، اس کے بعد ایک ڈرائی اور ایک بعد میں ڈیزرٹ اگر ہو تو یہ ایٹ لیسٹ 250 روپیز پر ہیڈ پڑتا ہے. معلوم یہ والا تھوڑا سا اس میں بڑھا دے، 2 سٹارٹر بڑھا دے تو ابھی ہو جائیں گے 350 روپے. سٹارٹر کے بعد 2 سالانہ آپ کر دیں گے 450 روپے پر ہیڈ پڑتا ہے. یہ اتنا ہم لوگ کھا لیتے ہیں، 5 لوگوں کی فیملی، 4 لوگوں کی فیملی، اور یہاں فطرے میں نہیں دیتے ہیں. نکالو بھائی فطرے کو اچھے سے نکالو. بہرحال فطرہ دیجیے. اور یہ کب دینا ہے، کیا آگے فطرے کے پورے مسائل، میرا ایک لیکچر ہی اس کے فطرہ وغیرہ وہ آپ دیکھیں. اس کے علاوہ جو ہے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.